تو تمہارے بھائی چارے کا ایک تقاضا ہے کہ اپنے بھائیوں کو سیدھے راستے پر چلاؤ، اپنے بھائیوں کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے فکر مند رہو، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ، امن و آشتی کے لیے کوشش کرو، محبتوں کے پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ لڑائیاں ہو جائیں تو لڑائیوں پر غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرتیں، عداوتیں مت پیدا کرو۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے وہ سارے اسباب، جن اسباب سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سارے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات، یہی جو صورت ہے میں جو آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا ہوں، اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بہت تفصیل، بہت لمبا بیان اللہ نے کیا ہے، اور ساری جڑیں اللہ نے کاٹ دی۔ جن جڑوں سے نفرتیں، دشمنیاں، کینہ، کپٹ، حسد پیدا ہوتا ہے، ان سب کی جڑیں اللہ تعالیٰ نے کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا آغاز، دشمنی کی ابتدا اور اس کی جڑیں کہاں سے پھوٹتی ہیں اور کہاں سے یہ جڑیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک دوسرے کے بارے میں، اپنے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں فلاں سے اونچا ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، صورت میں اچھا ہوں، سیرت میں اچھا ہوں، مال میں اونچا ہوں، پیسے میں اونچا ہوں، گھرانے میں اونچا ہوں، خاندان کے اعتبار سے اونچا ہوں۔ یہ جڑ ہے جہاں سے نفرتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ میں مذاق نہ کرے۔ مذاق آدمی کب کرتا ہے؟ جب کسی کو ہلکا سمجھتا ہے، اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، تو پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا ٹھٹا بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، یہ کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ وہ تم سے نیچا ہے، لیکن عسیٰ ان یکونوا خیرا منکم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے نیچا نہیں، اللہ کے پاس وہ تم سے اونچا ہو۔ اور یہاں قرآن پاک کا دستور اور طریقہ دیکھیے، اللہ جل جلالہ من والہ کا ایک ڈھنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے احکام، اپنی باتیں جو سناتے ہیں، اس کا ایک ڈھنگ اور اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کرتے ہیں اور عورتوں کو مردوں کے پردے میں بتا دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان قبول کرو، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑو تو چہرہ دھو لینا، ہاتھ دھو لینا، سر کا مسح کر لینا، پیر دھو لینا۔ اللہ نے مردوں کو مخاطب کیا، لیکن صرف مردوں کو تعلیم دینا نہیں ہے، مردوں کے ساتھ میں عورتوں کو بھی تعلیم دینا ہے۔ لیکن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا اور مردوں کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بتایا۔ یہاں اللہ جل شانہ نے کیا کیا کہ اللہ نے مردوں کے ساتھ میں عورتوں کو خاص طور سے کہا، فرمایا کہ ولا نساء ولا یسخر نساء من نساء، کوئی عورت بھی اپنی کسی خاتون بہن کے ساتھ میں کوئی مذاق نہ کرے، کوئی ٹھٹا نہ کرے، اس لیے کہ عورتوں میں بھی یہ ٹھٹے مذاق اور یہ اشاروں میں، کنایوں میں، کانوں میں، کانا پھوسی میں ایک دوسرے کے خلاف بولنا کرنا، مذاق اڑانا، یہ عورتوں میں بھی بہت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عورت سے کہا کہ ولا نساء من نساء، کہ کوئی عورت بھی اپنی جیسی کسی بہن
اور عورت کے بارے میں کوئی مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، جو عورت اپنی کسی بہن یا سہیلی کو اپنے سے نیچی اور ہلکی سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ عورت جس کو تم نے نیچا سمجھا وہ تم سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے جڑیں کاٹی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا، کہ تانے نہ دینا، وَلَا تَلْمِزُوا۔ اللہ جل جلالہ من والو فرماتے ہیں کہ لمز کہتے ہیں تانا، طنز کرنا، آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کر دینا کہ دیکھو وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کوئی بری بات آنکھوں آنکھوں میں کہہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس سے بھی وہ آدمی سامنے والا اگر تمہاری آنکھوں کے اشاروں کو بھانپ لیتا اور دیکھ لیتا ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو برے اور آڑے نام سے نہ پکارنا، کہ ایک نام تو اس کا ہے لیکن لوگ اس کے اندر کسی کمی کی وجہ سے وہ نام اس کو رکھ دیتے ہیں، آڑا نام رکھ دیتے ہیں اور اس نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ ان لوگ پیچھے اس کا تذکرہ اس نام سے کرتے ہیں یا اس کو ہلکا اور نیچا کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو اس آڑے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کوئی پست قد ہے، اس کی پست قدی، قد کا چھوٹا ہونا اس کے اپنے قابو کی بات تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بناوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کوئی کالا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بناوٹ ہے، اس میں کسی کا کیا چلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ آڑے نام لے کر کسی کو مت پکارو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برے نام سے پکارنا ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بدترین گناہ ہے کہ کسی کو برے نام سے پکارا جائے۔